السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 3 نبوت سے پہلے۔ چیپٹر 1 فجار کی لڑائی۔ اسلام سے پہلے عربوں میں لڑائیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری تھا۔ انہی لڑائیوں میں سے ایک نہایت خطرناک اور مشہور لڑائی فجار کی لڑائی ہے۔ یہ لڑائی قریش اور قیس کے قبیلوں کے درمیان ہوئی۔ چونکہ قریش اس لڑائی میں برسر حق تھے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قریش کی طرف سے اس لڑائی میں شرکت کی، لیکن آپ نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اس لڑائی میں پہلے قیس پھر قریش غالب آئے اور آخرکار صلح پر لڑائی کا خاتمہ ہو گیا۔ چیپٹر 2 حلف الفضول۔ آئے دن کی لڑائیوں سے سینکڑوں گھرانے برباد ہو گئے۔ لوگوں کے لیے نہ دن کو چین تھا اور نہ رات کو آرام۔ فجار کی لڑائی کے بعد اس صورتحال سے تنگ آ کر کچھ خیر پسندوں نے اصلاح کی ایک تحریک شروع کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا زبیر ابن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ اب حالات کو سدھارنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ چنانچہ خاندان قریش کے بڑے بڑے لوگ جمع ہو گئے اور یہ معاہدہ ہوا کہ ہم نمبر 1 ملک سے بے امنی دور کریں گے، نمبر 2 مسافروں کی حفاظت کیا کریں گے، نمبر 3 غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے، نمبر 4 مظلوم کی حمایت کریں گے، نمبر 5 کسی ظالم کو مکے میں نہ رہنے دیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک تھے اور آپ کو یہ شرکت بڑی عزیز تھی۔ چنانچہ زمانہ نبوت میں آپ نے فرمایا، اس معاہدے کے بدلے میں اگر مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں نہ لیتا، اور آج بھی ایسے معاہدے کے لیے کوئی مجھے بلائے تو میں حاضر ہوں۔ چیپٹر 3 کعبے کی تعمیر۔ کعبے کی عمارت صرف 4 دیواری تھی، اوپر چھت نہ تھی، دیواریں بھی بس اتنی اونچی تھی جتنا آدمی کا قد۔ پھر عمارت نشیب میں بھی تھی۔ بارش کے زمانے میں شہر کا پانی بہہ بہہ کر ادھر آتا تھا، جسے روکنے کے لیے بند بنا دیا گیا تھا، لیکن وہ ٹوٹ جاتا اور اس جگہ پانی بھر جاتا تھا۔ اس طرح عمارت کو نقصان پہنچتا تھا۔ چنانچہ یہ طے کیا گیا کہ عمارت کو ڈھا کر پھر اسے ایک مضبوط عمارت بنائی جائے۔ تمام قریش نے مل کر تعمیر کا کام شروع کیا۔ مختلف قبیلوں نے عمارت کے مختلف حصے آپس میں بانٹ لیے تاکہ کوئی اس شرف سے محروم نہ رہ جائے۔ لیکن جب حجر اسود کے نصب، حجر اسود یعنی ایک سیاہ متبرک پتھر جو کعبے کی دیوار میں لگا ہوا ہے، کے نصب کرنے کا موقع آیا تو بڑا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہر قبیلے والے چاہتے تھے کہ یہ خدمت ہم ہی انجام دیں۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلواریں نکل آئیں۔ 4 دن تک یہ جھگڑا ہوتا رہا۔ 5ویں دن قریش کے ایک بڑے بوڑھے نے یہ رائے دی کہ اچھا، کل سویرے جو شخص سب سے پہلے آئے اسی کو پنچ مقرر کر لیا جائے، اب وہ جس طرح کہے اسی طرح کیا جائے۔ سب نے یہ بات مان لی۔ دوسرے دن اللہ کی قدرت کے سب سے پہلے جس شخص پر لوگوں کی نظر پڑی وہ رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جس خاندان کے لوگ حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کرنے کے مدعی ہیں ان کا ایک ایک سردار چن لیا جائے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھا کر پتھر کو اس پر رکھا اور سرداروں سے کہا کہ چادر کے کونے تھام لیں اور پتھر کو اٹھائیں۔ جب چادر موقع کے برابر آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھ دیا۔ اس طرح ایک ایسی لڑائی ٹل گئی جس کے نتیجے میں معلوم نہیں کتنا خون خراب ہوتا۔ اب جو کعبے کی عمارت بنائی گئی اس پر چھت بھی ڈالی گئی، لیکن چونکہ تعمیر کا سامان کافی نہ تھا اس لیے ایک طرف زمین کا کچھ حصہ باہر چھوڑ کر نئی بنیادیں قائم کی گئی۔ یہی حصہ ہے جس کو آج حطیم کہتے ہیں۔